نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التطوع باب نمبر 8 باب و صلاۃ النوافل جماعتاً، باب ہے نفلی نماز با جماعت ادا کرنا۔ نوافل با جماعت ادا کرنے کا جواز ہے، مستقل اس کو کوئی طریقہ نہ بنایا جائے۔ اعلان کرنا، لوگوں کو ٹائم دینا اور روزانہ کے اہتمام کرنا، تو ویسے اتفاق ہو تو اس کی جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ البتہ رمضان کی تراویح اس کا اہتمام کرنا وہ احادیث سے ثابت ہے۔ ذکرہ انس و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوافل با جماعت ادا کرنے کے سلسلہ میں حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ان سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مراد جو حدیث نمبر 727 کے تحت پیچھے گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یعنی ام سلیم کے گھر، تو وہاں جماعت کرائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں فصففت انا والیتیم وراءہ، میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہماری جو والدہ تھی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس حدیث کی طرح یہ اشارہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث نمبر 1129 میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر آپ نوافل پڑھتے تھے تو صحابہ کرام نے پیچھے آ کر جماعت کی شکل میں صف پیچھے بنا کر کھڑے ہو گئے، تو آپ نے بعض جماعت ان کو نماز پڑھائی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 1185 قال حدثنی اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع الانصاری انه عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انه عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ان کو یاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود بن ربیع آپ کی زندگی کے اندر چھوٹی عمر کے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ تمام حال احوال یاد ہیں، آپ کی حلیہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کے اقوال و افعال، یہ مجھے تب یاد ہیں۔ حتیٰ کہ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ وہ عقل مجة مجہ فی وجہہ، جو آپ نے کلی کی تھی میرے چہرے پر، من بیرن، کنویں سے، کانت فی دارم، جو ان کے گھر میں تھا۔ انہی محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے پانی نکال کر آپ کو دیا، آپ نے پیا، تھوڑا سا منہ میں پانی لے کر تو بچے کو کے منہ پر پچکاری سی ماری، اس کو کلی کی، اس کو خوش طبی کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو میرے اوپر پانی گرایا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے۔ آگے دوسری سند سے حدیث نمبر 1186 میں اس واقعے کی پوری تفصیل۔ فزعم محمود رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ ہے، یا وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے، کان ممن شاہد بدرن، اور اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قول کنت اصلی لقومی ببنی سالم، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو بنو سالم کے اندر جماعت کروایا کرتا تھا۔ بنو سالم کا جو محلہ تھا وہاں اپنی قوم کو میں جماعت کراتا۔ وکان یحول بینی و بینم وادن،
میرے اور ان کے درمیان ایک وادی حائل تھی، یعنی میرے گھر کے درمیان اور اس بنو سالم کا محلہ جہاں مسجد تھی ان کے درمیان ایک وادی تھی جس کو کراس کر کے جانا ہوتا تھا۔ اذا جاءت الامطار، جب بارشیں ہوتی، فیشق علیہ اجتیازہ قبل مسجدہم، تو مجھے کراس کر کے ان کے مسجد کی طرف جانا یہ مشکل ہو جاتا۔ بارشیں وغیرہ ہوتی تو مجھے کراس کر کے وادی کو عبور کر کے آگے مسجد تک جانا دشوار ہو جاتا۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ انی انکرت بصری، بے شک میری نظر کمزور ہو گئی ہے، وان الوادی الذی بینی و بین قومی، اور بے شک وہ وادی جو میرے اور میری قوم کے درمیان ہے، یسیل اذا جاءت الامطار، جب بارشیں آتی ہیں تو وہ بہتی ہے، اس میں پانی بہہ پڑتا ہے، یشق علیہ اجتیاز، تو میرا اس کو کراس کرنا عبور کرنا مشقت کا باعث بن جاتا ہے۔ فوددت انک تأتی فتصلی من بیتی مکانا اتخذ مصلی، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، فتصلی من بیتی، آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں، مکانا ایک جگہ، اتخذ مصلی، جس کو میں جائے نماز بنا لوں۔ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، گھر میں ایک جگہ نماز آپ ادا کریں تاکہ میں اس کو مستقل اپنی نماز کے لیے جگہ بنا لوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل، آپ نے فرمایا کہ میں ان قریب کروں گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے۔ ثابت ہوا کہ مسجد وغیرہ یا اس طرح کہ نیکی کا کام اس کا افتتاح کسی نیک صالح صاحب علم سے کروانا چاہیے، یہ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ضرور آپ کے ہاں یہ اس کام کے لیے آ جاؤں گا۔ فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد مشتد النہار، صبح سویرے آئے میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد اس کے جب دن کی کچھ شدت ہو چکی تھی، یعنی سورج چڑھے ہوئے جب اچھی طرح سورج چڑھ گیا اور دن کے اندر کچھ حرارت بھی ہوگی، اس وقت آپ تشریف لائے۔ فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذنت لہ، آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو میں نے اجازت دے دی۔ حالانکہ آپ کو دعوت دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ جب پہنچے ہیں تو آپ نے گھر میں جانے کی اجازت لی۔ تو یہ آداب ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر اجازت کے بھی چلے جاتے تو ان کے لیے کوئی یہ ناپسند بات نہ ہوتی، لیکن چونکہ اس طریقے کار یہ ہے اجازت لی جائے تو اس لیے آپ نے اجازت لی۔ فلم یجلس حتی قال این تحب ان نصلی من بیتک، بس آپ نہ بیٹھے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ کہاں آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں آپ کے گھر میں۔ گھر میں جا کر آپ بیٹھے نہیں بلکہ اصل مقصد جس کے لیے گئے تھے پہلے وہ کام کیا۔ فرمایا کہ آپ کس جگہ نماز پسند کرتے کہ وہاں ادا کی جائے۔ فاشرت له الی المکان الذی احب ان یصلی فیہ، تو میں نے اشارہ کی ایک جگہ کی طرف جہاں میں پسند کرتا تھا کہ وہاں نماز پڑھی جائے، جس جگہ نماز پڑھنا مجھے پسند تھا کہ فلاں جگہ ہم ایک طرف مسجد بنا لیں گے، تو میں نے اشارہ کر دیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر وصففنا وراءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بس تکبیر کہی اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے صاف بنائی۔ فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ثم سلم وسلمنا حین سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ باب کے ساتھ یہی مناسبت ہے کہ یہ نفل نماز تھی تو آپ نے یہ باجماعت نماز ادا کروائی۔ فحبست علی خزیر یصنع لہ، میں نے پھر آپ کو روکا ایک خزیر، کوئی حلوہ یا میٹھی چیز جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خزیر آٹا، کھجوریں اور یہ چیزیں ملا کر جو ایک میٹھی سویٹ ڈش بنائی جاتی تھی، تو وہ اس کے لیے روک لیا یعنی آپ ہمارے یہاں یہ کھانا تناول فرمائیں۔ فسمع اہل الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی،
سنا محلے والوں نے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہی ہیں۔ محلے والوں کو پتہ چلا کہ آپ یہاں فلاں کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ فصاب رجال منہم حتیٰ قصر الرجال فی البیت، تو جلدی سے آگے فصابہ عمر ڈانا، لوگ جو ہے وہ بڑے رش کر کے آگے ان میں سے، حتیٰ کہ بہت زیادہ ہو گئے لوگ گھر میں، تو تمام محلے والے اکٹھے ہو گئے کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، تمام بھاگے بھاگے آئے اور گھر میں بہت رش ہو گیا۔ فقال رجل منہم، ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، ما فعل مالک لا اراہ، مالک کو کیا ہوا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ مالک بن دخشن وہ نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ فقال رجل منہم، تو ایک دوسرا آدمی ان میں سے کہنے لگا، ذاک منافقن، وہ ایک منافق آدمی ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا، تو اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کون سا اللہ اس کے رسول سے محبت اور عقیدت ہے، یہ اس نے کہہ دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذاک، آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہے، اس طرح کا جو تو نے اس پر نفاق کا، منافق ہونے کا حکم لگا دیا، یہ مت کر۔ الا تراہ، کہ تو دیکھتا نہیں اس کو؟ قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس سے اللہ کا چہرہ وہ چاہتا ہے، تو اس کے اندر اس کو کوئی دنیاوی مفاد، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کیا، یہ اللہ کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ فقال اللہ و رسول عالم، تو وہ آدمی کہنے لگا پھر اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اما نحن فواللہ لا نرا ودہ ولا حدیثہ الا الی المنافقین، رہی ہماری بات تو ہم نہیں دیکھتے اس کو، اس کا محبت کرنا، اس کا بات چیت کرنا مگر منافقوں کے ساتھ ہی۔ میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی تھی کہ اس کا عام طور پر پیار محبت، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، مجلس محفل وہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ اس کی پیار محبت ہے تو یہ انہی میں سے ہے، باقی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ نے حرام کر دیا آگ پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ، جو یہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ چاہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اس پر آگ اس پر حرام ہوگی۔ قال محمود بن ربیع، محمود بن ربیع فرماتے ہیں فحدثتها قوما فیم ابو ایوب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات یہ واقعہ بیان کیا کچھ لوگوں کو جن کے اندر ابو ایوب بھی تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، آپ کے صحابی ہیں۔ فی غزوۃ التی توفیا، اور یہ بیان کیا تھا میں نے اس غزوے میں جس کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غزوے کے اندر فوت ہو گئے، یہ اسی غزوے کا واقعہ ہے۔ و یزید بن معاویہ علیہم، اور یزید بن معاویہ ان پر کمانڈر تھے، ان پر نگہبان تھے، ان کے جو اس لشکر کے سپہ سالار تھے، بِأَرْضِ روم، روم کی زمین پر۔ فَأَنْكَرَ عَلِيَّ ابو ایوب، باقی یہ وہی قسطنطنیہ والا جو واقعہ ہے، اس کی تفصیل آئندہ حدیث میں آئے گی تو وہاں تفصیل سے اس کی بات انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ فَأَنْكَرَ عَلِيَّ ابو ایوب، تو انکار کیا اس بات کا مجھ پر ابو ایوب نے، جب میں نے یہ بات کہی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جہنم بالکل حرام ہے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ یہ تو نے بات کیسے کہہ دی۔ قال واللہ ما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قط، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، جو تو بات کہتا ہے نبی کی طرف نسبت کر کے آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے وہ دوسری دیگر نصوص تھی جن کے اندر یہ ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ ان کا جہنم میں جانا بیان کیا گیا ہے، جس طرح وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور حدود سے تجاوز کرے تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔
تو یہاں تو ثابت ہوا کہ نافرمانی کرنے والا وہ اگر سے کلمہ پڑھتا بھی ہے، اگر لیکن نافرمانی کرے گا، حدود کو پامال کرے گا تو آگ میں جائے گا۔ اس طرح شفاعت والی احادیث جو ہیں بہت ساری ہیں، تو سفارش کے واسطے وہی جہنم سے نکالے جائیں گے جو موحدین ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ ان چیزوں کے پیش نظر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تمہیں بھول ہو گئی ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے ایسے نہیں بیان کیا ہوگا۔ فکابر ذالک علیہ، تو مجھے پر یہ بات بڑی شاک گزری کہ مجھے تو یاد ہے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا تو دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ میں ایسی کچی باتیں کہہ دیتا ہوں، مجھے پر یہ بڑی شاک گزری۔ فجعلت للہ علیہ ان سلمنی، تو میں نے اپنے آپ پر اللہ کے لیے لازم کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے صحیح سلامت رکھا، حتیٰ اکفلا من غزواتی، یہاں تک کہ میں اپنے سے غزوہ میں واپس پلٹا، ان اصل ان انہا اتبان بن مالک، تو میں ضرور سوال کروں گا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان وجدت حجا فی مسجد قومی، اگر میں نے ان کو زندہ پا لیا کہ اپنی قوم کے مسجد میں، اگر اپنی قوم کے مسجد کے اندر اسی طرح امامت کراتے اس کو حیاتی میں پا لیا، میں اس سے ضرور سوال کروں گا جنہوں نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا تھا، تاکہ میں مزید تصدیق کر لوں کہ واقعی بات اسی طرح تھی یا مجھے سننے میں یا یاد کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ فرماتی ہیں فقفل، تو میں واپس آیا، جہاد سے واپس آیا، فاحللت بحجۃ او بعمرۃ، تو میں نے احرام باندھا حج یا عمرے کا، ثم سرت، تو پھر میں چلا، یعنی حج یا عمرہ کر کے چلا، حتیٰ قدمت المدینہ، تو یہاں تک مدینہ میں آ گیا، فاتیت بنی سالم، تو مدینہ کے اندر میں بنو سالم کے محلہ میں آیا، فاذا اتبار شیخ اعمی، تو اچانک آتے اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ اور نابینے آدمی تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے اور آنکھوں سے نابینے ہو چکے تھے، یصلی لقوم، اپنی قوم کی وہ امامت کرتے تھے، ان کو نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ نابینا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے۔ لما سلم من الصلاۃ سلمت علیہ، جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا اور میں نے بھی سلام پھیرا، وہ اخبر تو من آنا، تو میں ان کے قریب ہو گیا، میں نے خبر دی کہ میں کون ہوں، میں نے اپنا تعارف کروایا، ثم اسالت عن ذلک الحدیث، پھر میں نے ان سے اسی حدیث کے متعلق سوال کیا، فحدثنی ہے کما حدثنی اول مرت، انہوں نے مجھے اسی طرح تمام حدیث بیان کی جس طرح پہلی مرتبہ بیان کی تھی، وہ کافی عرصہ پہلے جو مجھے بیان کی تھی اب دوبارہ بھی مجھے ہو بہو اسی طرح بیان کر دی۔ تو چنانچہ جو ان کو تھوڑا سا وہم ہوا تھا، اس کے اندر تردد ہوا تھا، وہ بھی اس کا ختم ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار اس بنا پر تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر یہ فرما دیا گیا کہ جہنم اس پر حرام ہوگی، جبکہ کئی نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی برائیاں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا پانے کے بعد وہ آئیں گے، الا یہ کہ اللہ ان کو تمام سزا نہ دے، اس کے اندر کچھ کم کر دے، اس میں رعایت فرما دے۔ تو جب کہ اس کے مطابق تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا جہنم میں جائے گا نہیں، اصل کے اندر اس کے اندر تطبیق بھی ممکن تھی کہ دائمی جہنم میں جانا انکار اس کا تھا، جو اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت تھی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یا جہنم اس پر حرام ہے تو اس کا خلود اس کے اندر حرام ہے، دوام ہمیشہ نہیں ہوگا۔ تو باقی دیگر روایات جن سے کے اندر کلمہ گو کا بھی جہنم میں جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے گناہوں کی بمقدار جہنم میں وہ جائے گا، تو اس کے اندر دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ تطبیق ممکن ہے۔ باب نمبر 9، باب تطوع فی البیت، گھر کے اندر نوافل ادا کرنا۔ نوافل نماز یہ مسجد کے بجائے گھر کے اندر اس کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تاکہ
گھر کے اندر برکت بھی ہو اور گھر میں عورتیں اور بچے دیکھ کر وہ بھی اس کے عادی بنیں. تو جب خود گھر کا سرپرست پڑے گا تو لازمی گھر والوں کو بھی کہے گا، وہ بھی دیکھا دیکھی وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، ورنہ عام طور پر سستی ہوتے ہوتے کافی دیر بھی ہو جاتی ہے. حدیث نمبر 1187. قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا وحيب عن ایوب وعبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بناؤ تم اپنے گھروں کے لیے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھروں کے لیے بھی رہنے دیا کرو. یعنی وہ نوافل فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنی ہے، تو نوافل نماز و تمام مسجد میں ادا نہ کیا کرو، بلکہ اپنے گھروں کے لیے بھی کچھ حصہ بچا لیا کرو. ولا تتخذوها قبورا، ان کو قبرستان نہ بناؤ. جیسے قبرستان کے اندر نماز درست نہیں ہے تو شاید تم سمجھو کہ گھر کے اندر نماز پڑھنی نہیں ہے. ہمیشہ مسجد کے اندر ہی نوافل کا اہتمام کرو. ایسے نہ کرو، بلکہ گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تابع عبد الوہاب عن ایوب، اتباع کی ان کی عبد الوہاب نے ایوب سے، جس طرح پیچھے ایوب سے بیان کرنے والے وہیب ہیں، اس طرح عبد الوہاب بھی ایوب سے بیان کرتے ہیں. نماز جیسی عمدہ ترین نماز کی عبادت کا محل مساجد ہے، اس لیے اہل اللہ کا ہمیشہ اس سے تعلق اور ربط رہا ہے. لیکن کچھ عقیدے میں یا عمل کے اندر خلل والے لوگ وہ مساجد کی بجائے مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے تعلقات مشاہدات پر، مزارات پر اور ان چیزوں کے ساتھ لگاتے ہیں. تو اس لیے فرض نماز تو مسجد کے اندر ادا کرنی ہے. تو نوافل کے لیے زیادہ بہتر، زیادہ فضیلت یہ ہے کہ گھر میں ادا کی جائے، تاکہ اس کے اندر نمود و نمائش ریاکاری سے بھی تحفظ ہو، گھر کے اندر برکت بھی ہو، اور گھر میں بچے اور عورتیں جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی ترغیب ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.